بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھنے والوں کی تعداد الحمدللہ کافی ہے، لیکن صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، کیونکہ جب تک ہمیں واجبات کا، شرائط کا، مفسدات کا، سنتوں کا، ان سب چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا تو ہماری نماز ناقص ہی رہے گی، ہماری نماز ادھوری ہی رہے گی، کیونکہ ان سب چیزوں کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ ہمیں جو نماز پڑھنی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھنی ہے، سنت کے مطابق پڑھنی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، کیونکہ کل قیامت میں سب سے پہلے ہم سے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اس لیے اگر ہماری نمازیں درست ہوں گی تو ہمارے باقی سارے اعمال درست ہوں گے، اور اگر ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوں گی تو ہمارے باقی اعمال بھی سارے غلط ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے سجدہ سہو کے مسائل بتائے ہیں، جس میں اکثر حضرات سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور سب حضرات کو شیئر کریں، تاکہ سب لوگ اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ اگر نماز میں کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو واجب کیا گیا ہے۔ چونکہ شیطان انسان کو کوئی اچھا کام کرتے دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ اس کو غفلت میں مبتلا کرتا رہتا ہے، اور خاص طور سے نماز کی حالت میں بندے کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اس کو شبہے میں ڈالتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اسے پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی اس طرح کی بات محسوس کرے تو اخیر قاعدے میں تشہد پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 سجدے اور کر لے، یعنی جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے تو آخری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد پہلے دائیں طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں، پھر دوبارہ سے تشہد پڑھیں اور درود شریف پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھ کر تب اپنی نماز کو اس طرح مکمل کر لیں۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ نمبر 1، نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے، جسے قاعدہ اولا چھوٹ جائے۔ نماز کے واجبات کی اور نماز کے فرضوں کی یعنی کہ شرائط نماز کی میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ ان کا جاننا ضروری ہے۔ اگر ان کو نہیں جانیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چل پائے گا کہ کب اور کہاں سجدہ سہو کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے، کن کن غلطیوں کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، اس میں ایڈ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ نمبر 2، کسی واجب میں بھول سے تاخیر ہو جائے، جیسے سورہ فاتحہ کو سورت کے بعد پڑھے۔ کسی فرض میں بھول سے تاخیر ہو جائے، جسے قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد تک درود پڑھنے سے تیسری رکعت کے قیام میں تاخیر ہو جائے۔ اگر آپ 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری رکعت میں جب بیٹھتے ہیں تشہد کے لیے، اس میں اگر آپ نے التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو آپ کو تیسری رکعت کے لیے تاخیر ہو جائے گی، پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا، اور اگر ہم نے اللہم صلی تک پڑھا ہے تب سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں، جب آپ نماز پڑھیں تو تشہد میں التحیات پڑھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، وہاں پر درود شریف پڑھنا شروع نہ کر دیں۔ اگر ایسا کبھی ہو جائے تو پھر آپ سجدہ سہو کر لیں، اور اس طریقے سے آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ کسی فرض کو بھول سے دوبارہ ادا کر دے، جیسے 2 رکوع کر دے یا 3 سجدے کر لے۔ نمبر 5، کسی واجب کی صفت بھولے سے بدل دے، جیسے امام صاحب سری نماز میں زور سے قرات کریں
یا جہری نماز میں آہستہ قرات کریں۔ اگر نماز پڑھانے والا ظہر عصر میں بلند آواز سے قرات کر دے، فجر مغرب اور عشاء میں آہستہ قرات کر دے تو ایسا کرنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسے حضرات جو عالم نہیں ہیں اور ان کو ضرورت کبھی کبھی نماز پڑھانے کی پڑ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے نماز کے مسائل کا یعنی امامت کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اگر وہ امامت کے مسائل نہیں جانیں گے تو کہیں نہ کہیں اس طرح کی غلطیاں کر دیں گے جن کی وجہ سے نماز فاسد بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سجدہ سہو لازم آ جائے گا تو یہ واجب ہے، اور واجب نہ کرنے کی صورت میں نماز ختم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ کوئی فرض بھولے سے بھی چھوٹ جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، سجدہ سہو سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نماز میں جتنے بھی فرض ہیں، اگر ان فرضوں میں سے کوئی بھی ایک فرض چھوٹ جاتا ہے تو ایسا کرنے کی وجہ سے چاہے وہ جان بوجھ کر ہو چاہے وہ انجانے میں ہو تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اور نماز کے اندر جتنے بھی واجبات ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں، بھولے سے چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو بھی نماز ختم ہو جائے گی۔ مسئلہ کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز لوٹانا ضروری ہے، سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی یہ سوچے کہ بھئی یہ تو صرف واجب ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا واجب تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے، اسی طریقے سے رکوع سے جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں وہاں بھی سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سیدھا کھڑا نہیں ہوتا ہے یا سیدھا نہیں بیٹھتا ہے اور فوراً کھڑے ہوتے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں یا فوراً بیٹھتے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں تو ایسا کرنے کی صورت میں سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے، اور سجدہ سہو نہ کرنے کی صورت میں نماز ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا یا دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا نہیں بیٹھ سکتا تو بات الگ ہے، لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے، صرف جلد بازی کی وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے تو ایسا کرنے کی صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ کوئی سنت یا مستحب چھوٹ جائے تو نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مسئلہ سجدہ سہو واجب کرنے والی چیزیں فرض، واجب، سنت اور نفل نمازوں میں سے کسی بھی نماز میں پائی جائیں تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر آپ سنت پڑھنے ہیں، نفل پڑھنے ہیں یا واجب پڑھنے ہیں، اگر کوئی بھی ایسی چیز جن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اگر چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران کسی فکر یا خیال میں ایسا کھو گیا کہ اس کی وجہ سے کسی فرض یا واجب کی ادائیگی میں ایک رکن کے بقدر تاخیر ہو گئی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ مثلاً کوئی شخص جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو کچھ دیر تک کوئی بات سوچتا رہا، پھر سورہ فاتحہ پڑھی تو سورہ فاتحہ میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کا طریقہ: قاعدہ اخیر میں تشہد پڑھنے کے بعد صرف داہنی طرف سلام پھیرے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور نماز کے سجدے کی طرح 2 سجدے کرے اور اس میں کم از کم 3 مرتبہ سبحانہ ربی الاعلیٰ پڑھے۔ جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو بیٹھ کر تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دے۔ مسئلہ اگر کسی شخص نے اتحیات کے بعد سلام پھیرے بغیر سجدہ سہو کر لیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ اگر کوئی شخص بھول کر دونوں طرف سلام پھیر لے پھر سجدہ سہو یاد آ جائے تو جب تک بات چیت نہ ہو سجدہ سہو کر لے، چاہے قبلے سے سینہ پھیر لیا ہو تو درست ہو جائے گی۔ مسئلہ اگر نماز میں ایک سے زیادہ سہو ہو جائے تب بھی 1 مرتبہ سجدہ سہو کرنا کافی ہوگا۔